تو دعا کو دعا سمجھ کے واقعاً مانگنا یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز. خیر یہ نقطہ بعد میں آئے گا. تو اب اس نے ورک آؤٹ کیا, 1 سال تک اس نے اپنی زبان کو سنبھال کے رکھا. کوئی گالی نہیں آئے گی, کوئی بیہودہ بات نہیں آئے گی, کوئی فحش نہیں آئے گا. دعا مانگی, خدا نے قبول کی, صاحب اولاد ہو گیا. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پر. ہمارے جو بڑے بوڑھے تھے اس زمانے میں تو ہم یہ دیکھتے تھے, اب تو خیر نوجوان نسل اس کے نام سے بھی واقف نہ ہو. ایک چیز کہلاتی تھی چنگیری یا چنگیری. اس میں گویا وہ چیزیں کہ جو جلدی خراب ہو جاتی ہیں ان کو رکھا جاتا تھا تاکہ وہ چیزیں خراب نہ ہوں. نعمت خانہ بھی ایک چیز تھی کہ وہ ایک الماری ٹائپ کی چیز ہوتی تھی جس میں جالیاں لگی ہوتی تھیں اور وہ چیزیں اس میں رکھی جاتی تھیں کہ وہ چیزیں خراب نہ ہوں. فریج کا زمانہ نہیں تھا. تو اب جو ہمارے بزرگ تھے, جو ہماری بزرگ خواتین, جب وہ دودھ ڈالتی, دودھ بھی اس میں رکھا جاتا تھا, تو پیالے کو بہت زیادہ دھویا جاتا تھا, بہت زیادہ اسپیشل اس کے اوپر جو ہے وہ ورک آؤٹ ہوتا تھا, اس کو دھویا جاتا تھا, بالکل چمک جاتا تھا, پھر اس کے اندر جو ہے وہ دودھ ڈال کے اس کو رکھا جاتا تھا. تو بعض اوقات سوال کیا جاتا تھا کہ بھئی یہ دودھ والے پیالے کو اتنا زیادہ کیوں دھویا جاتا ہے؟ جواب یہی ملتا تھا کہ بھئی دودھ جو ہے وہ ایک نظیف چیز ہے, اس پیالے میں ذرا سا بھی میل کچیل ہوگا تو وہ دودھ جو ہے فاسد ہو جائے گا. دیکھیے یہ آپ کا منہ جو ہے نا یہ بھی ایک ظرف ہے دعا کے لیے. اگر اس میں گالیوں کا میل کچیل ہوگا تو دعا بھی فاسد ہو جائے گی. نہیں سمجھ میں بات آئی؟ ہمارے ہندوستان کے جو مومنین ہیں, جو سادات ہیں, اور انشاءاللہ کہ بہرحال مجھے پتا ہے کہ خوجہ کمیونٹی کے اندر بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں ایک امام بارگاہ بنا کے رکھتے ہیں برکت کے لیے, اور اس امام بارگاہ والی جگہ کو بہت پاک صاف رکھا جاتا ہے. میں نے اس لیے سادات کی مثال دی کیونکہ وہ باقاعدہ ایک کمرے میں بناتے ہیں, جبکہ خوجہ کمیونٹی جو ہے وہ ایک الماری کے اندر جو اس طریقے سے کہ بہرحال. تو اب سوال یہ ہے میرا کہ بھائی اس جگہ کو کیوں پاک رکھتے ہیں آپ؟ اس کے اندر کیا ہے؟ میں کچھ کپڑے ہیں, کچھ چاندی کے جو ہیں وہ پنجے ہیں, کچھ ہار ٹنگے ہوئے ہیں, اور تو کچھ نہیں ہے. آپ کہیں گے مولانا آج وہابیت کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں, میں وہابی نہیں ہوں بھائی. ایک جو ہے وہ شاخ ہے, ایک لکڑی ہے, لکڑی کے اوپر ایک کپڑا لگا ہوا ہے, تو وہی کپڑا جو ہے آپ نے اس کو علم بنا دیا, تو ایسا کیا ہو گیا؟ تو آپ کہیں گے مولانا صاحب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ پہلے کپڑا تھا, جو کچھ تھا, لکڑی تھی, جو کچھ تھا, لیکن اب یہ منسوب ہو گیا عباس سے, اب یہ منسوب ہو گیا حسین سے, اب اس کا احترام الگ. تو صرف منسوب ہو گیا. منسوب کس طریقے سے کیا؟ آپ نے کہا کہ یہ, اور دل میں نیت کی کہ یہ عباس کا علم, یہ حسین کا علم, بس نسبت ہو گئی. اور یہ نسبت اتنی اہم ہوتی ہے بعض اوقات کہ آغا بروجردی علیہ الرحمہ عاشور کے دن ایک سبیل سے پانی نہیں پیتے تھے, ہر سبیل سے تھوڑا تھوڑا پانی پیتے تھے. طلاب نے عرض کی, کیونکہ بوڑھے بھی ہیں, ضعیف بھی ہیں, کہ مرجع علی قدر آپ ایک ہی سبیل سے نیاز کیوں نہیں لے لیتے؟ یہ ہر سبیل پر جاتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی نیاز لیتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا دیکھو یہ جتنی بھی سبیلیں ہیں حسین کے نام پر لگائی گئیں, اور مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے کس کی نسبت حسین کو قبول, بس جس کی نسبت قبول ہو گئی اس پانی کے اندر حسین شفا دے دیں گے. نسبت بہت اہم ہے. تو اب جب ہم یہ نسبت لگاتے ہیں اور اس نسبت کی وجہ سے علم کو رکھتے ہیں تو اس کو ہم پاک رکھتے ہیں نا. بھائی ایک کپڑا, ایک لکڑی, اس کو ہم نے نسبت دی تو اس کو پاک رکھنا. جس طرح ظاہری نجاستوں سے چیزیں نجس ہوتی ہیں, اسی طریقے سے باطنی نجاستوں سے بھی چیزیں نجس ہو جاتی ہیں. تو ایک کپڑا اور ایک لکڑی کو نسبت دی, وہاں پر امام کا نام لیا اور ایک مرتبہ منسوب ہو گیا, اور اب اس کا احترام ہوگا, اسے پاک رکھا جائے گا. اس منہ سے آپ یا علی مدد کہنا چھوڑ دیجیے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اس منہ سے آپ یا زہرا کہنا چھوڑ دیجیے, اس منہ سے آپ یا حسن مجتبیٰ کہنا چھوڑ دیجیے. اور اگر کہنا ہے کہ کہنا ہی ہے, اس کے بغیر زندگی ہو ہی نہیں سکتی, تو پھر
اس منہ کو پاک رکھیے نجاستوں سے، جس طرح امام بار کو پاک رکھا جاتا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔